السلام علیکم، دس از ایوری ون. تو بھائی کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ تو یار آج جو میں ویڈیو لایا ہوں بھائی، نہ ہی کوئی فنی ہے اور نہ ہی کوئی مذاقیہ ہے، نہ ولاگ ہے، نہ کوئی وہ میں جیسے شارٹ ٹرکس بناتا ہوں نہ وہ ہے. تو بھائی آج جو ہماری ویڈیو ہے وہی نارمل ڈیلی روٹین پہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں ولاگ وغیرہ کی ہے، تو وہی شارٹس ویڈیو ہے یہ، مگر اس کے ساتھ ہمارا جو اٹیچ ہم نے کری ہے اس میں ایک ایڈیشن ہم نے کری ہے بیان کی. تو غور سے سنیے گا وہ بیان جو گورنر کے بارے میں ہونے والا ہے، جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس گورنر پہ بیان ہونے والا ہے. حضرت سعید بن عامر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں گورنر تھے، اور ایک وہ گورنر تھے اور ایک آج ہمارے گورنر ہیں. تو کیا فرق ہے سنتے ہیں پیر صاحب، اجمل پیر صاحب کی زبانی میں. تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف. ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنانا چاہتا حمص کا. نے کہا میں نہیں بنتا. فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے، خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے. چلے گئے حضرت سعید بن عامر، گورنر بن گئے، صوبے کے گورنر. مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں. حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجو. تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا بھی تھا. کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے اور میں تمہارا گورنر بھی مسکین ہے. اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے حضرت عمر نے بھیجی. حضرت سعید بن عامر کے پاس جب گئی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے؟ بلی مانس دیکھنا میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے، یہ میرے پیچھے بھاگتی ہے. حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا. حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا. ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایتیں. ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آ کے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے. اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اور دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے اور بے ہوش ہی ہو جاتے. آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے. حضرت عمر نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے، کہا دے سوالوں کے جواب. گردن جھکی ہوئی ہے. عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا ہے. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ مسئلے ہیں. فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے آ جاتا تھا، اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے. گردن جھکائی، سناٹا چھا گیا محفل پہ. تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے. فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے. میں نہ سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی. پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے. پھر فرمایا کہ سعید تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا؟ اپنی داڑھی پکڑ لی. کہنے لگے عمر ساری سفید ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آ جا. میں نے نا دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے. گورنر کی بات کر رہا ہوں. پھر کہا سعید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر یہ میرے رب کے ساتھ پردہ ہے، اسے نہ کھولا جائے. فرمایا نہیں آپ بتائیں. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے غریب ہوں، ایک کی جوڑا میرے پاس ہے، میں غریب ہوں. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں.
किस तरह घर से बाहर निकलूं, मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, मैं जानूं मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पे। अब तो हजरत उमर हिचकियां लेकर रोने लगे, फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे, फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हजरत हबीब बिन अदी को सजा दी थी मक्के में, और मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता। जब वो वक्त याद आता है तो बर्दाश्त, सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊंगा। तो भाई ये थी हज़रत सईद बिन आमिर की कहानी। तो ये एक गवर्नर पर थी। तो आप कैसी लगी ये कमेंट में आप बताइएगा। ऐसे ही इंशाल्लाह दिलचस्प वाक़ियात भी लेकर आते रहेंगे हम आप इस वीडियो में, इस चैनल में अपने। सॉरी, तो पहले के गवर्नर कुछ और थे और अब देखें कुछ और है, मामला पूरा चेंज हो चुका है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो फिर इसी के साथ इस इजाज़त दें मुझे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग, कुछ भी इंशाल्लाह हम डाल देंगे। हम नहीं देखते कि भाई क्या आ रहा है, सीरियल डालें क्या, जो भी मर्ज़ी जाती है अपना ही चैनल है, डाले जाओ बस, जो भी मर्ज़ी आती है हमारी, हम जो मौका मिलता है हमें डाल लेना है। तो फिर चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।